اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے آخری وقت میں میری امت سے مہدی نکلے گا، جن کو ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، مہدی ان کا لقب ہوگا، ان کا نام نہیں۔ ان کے آنے کے بعد دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، یہ دنیا امن سے بھر جائے گی، زمین بھی اپنی ساری چیزیں اگلے گی۔ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، تب زمین پر مویشی یعنی جانوروں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور اس وقت امت کا غلبہ ہوگا، اور ان کی مدت ان کے ظہور سے یعنی ظہور کے بعد 7 سے 8 سال رہے گی۔ میرے دوستو، ایسی بہت ساری حدیث ملتی ہیں جو صحیح حدیث ہیں، جن میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ان حدیثوں کے بعد کسی کو بھی یعنی کسی بھی ایمان والے کو یہ شک نہیں رہ جاتا کہ آخری وقت میں امام مہدی آئیں گے اور اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر دیں گے اور اس دنیا میں پھر سے عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ میرے عزیزو، لیکن آج دنیا میں ایک بہت ہی بڑا اور عجیب سا فتنہ سر اٹھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس فتنے کے تحت آج کوئی بھی بےہودہ شخص خود کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور آج موجودہ دور میں جب بھی کسی پاگل، سنکی اور سرپرے انسان کا دل کرتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر خود کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، جبکہ حدیث میں اس بات کا صاف صاف ذکر ہے کہ جو حقیقت میں حضرت امام مہدی ہوں گے وہ کبھی بھی اپنی زبان سے خود کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ان کو دیکھ کر ہی انہیں اپنا رہنما اور رہبر مان کر ان کے پیچھے چلنے لگیں گے، یعنی ان سے بیعت کر لیں گے۔ آج میں ان کے ظہور سے پہلے کے حالات اور نشانیاں بتانے جا رہا ہوں، ساتھ ہی میں آپ کو وہ علامات بھی بتاؤں گا جن کی وجہ سے ہم حضرت امام مہدی کو پہچان پائیں گے، اور ان علامات کا ذکر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ اس بات کو یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کے لیے جو نشانیاں بتائی ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مہدی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، جو مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، آپ کا اپنا نام محمد ہوگا، جبکہ لقب مہدی ہوگا۔ 40 سال کی عمر میں ان کو مکہ مکرمہ حرمین کعبہ میں شام کے 40 ابدالوں کی ایک جماعت پہچانے گی۔ آپ کئی لڑائیوں میں مسلمان فوج کی قیادت کریں گے، پھر شام جامع دمشق میں پہنچیں گے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد اپنی پہلی نماز حضرت امام مہدی کے پیچھے ہی ادا کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی کل عمر 49 سال ہوگی، جس میں سے یاد رہے 40 سال کے بعد آپ کا ظہور ہوگا، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ خلیفہ بنیں گے، پھر آپ 7 سال خلیفہ رہیں گے، اور آخر کے 2 سال آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے۔ میرے دوستوں، امام مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت مسلمہ شدید ظلم کا شکار ہو رہی ہوگی، اور ہر طرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہوگا، قتل و غارت کی جا رہی ہوگی، ظلم اپنے عروج پر ہوگا۔ اس وقت ایسا معلوم ہوگا مانو مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہو، مسلمانوں کے لیے رزق کی کمی ہو جائے گی۔ ویسے تو مسلمان اس وقت بھی باطل سے لڑ کر اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہوں گے، مگر اس وقت انہیں کوئی بھی کامیابی حاصل نہ ہو پائے گی۔ ہر طرف مسلمان پریشان ہوں گے، ظالموں کا غلبہ ہوگا، کفر کی حکمرانی ہوگی، ہر طرف سے حق پرستوں پر کفر کی یلغار ہوگی، بے ایمانی، دھوکہ، مکر و فریب، جھوٹ، فحاشی، ناچ گانا، شیطان کی عبادت جیسی چیزیں ایک عام بات ہو جائیں گی۔ ان حالاتوں کو دیکھ کر اہل حق علماء بے چین ہو جائیں گے۔ آخر کار دنیا کے 8 الگ الگ خطوں سے علماء اٹھیں گے، حضرت امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے۔ یہ ایک حیرت انگیز قسم کی تلاش ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کی تلاش ہوگی جس کے بارے میں کوئی علم بھی نہیں ہوگا کہ وہ ابھی پیدا ہوئے بھی ہیں یا نہیں، لیکن امت کے حال دیکھ کر یہ 8 اللہ کے نیک بندے ان کی تلاش میں نکلیں گے اور در بدر ڈھونڈتے پھریں گے، حتیٰ کہ یہ علماء خانہ کعبہ میں حضرت امام مہدی کو پہچان جائیں گے اور ان کے قریب آ کر پوچھیں گے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں، لیکن حضرت مہدی بڑی ہی خوبصورتی سے انہیں ٹال دیں گے اور مدینہ چلے جائیں گے، لیکن یہ علماء بے تاب ہوں گے، اور پھر یہ علماء بھی مدینہ پہنچ جائیں گے۔ ان کو دیکھتے ہی امام مہدی مکہ آ جائیں گے،
لیکن علماء تو بےتاب ہو اٹھیں گے کہ ہم نے باطل سے جنگ کی، جان و مال کا نذرانہ دیا، عزت آبرو کی بے حساب قربانیاں دیں، اصلاح کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد بھی منزل ہاتھ نہ آئی۔ یہ سوچ کر وہ علماء حضرت مہدی کی تلاش میں پھر مکہ آ جائیں گے۔ اس وقت امام مہدی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر امت کے حال کے لیے پریشان ہوں گے۔ تبھی یہ علماء امام مہدی کو اللہ کا واسطہ دے کر تڑپ کر کہیں گے کہ اگر آپ نے قیادت نہیں سنبھالی تو امت پر جو مصیبتیں آئیں گی اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس پر حضرت امام مہدی علیہ السلام مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر کہیں گے، پھر آؤ آخری فتح تک جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ علماء بیعت ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد ایک بڑی اور ہولناک جنگ ہوگی جس میں مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں آ کر کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ابھی بھی ایک طاقت باقی رہ جائے گی جو کہ یہود کی طاقت ہوگی، اور اس وقت یہ یہود بہت طاقتور ہو جائیں گے کیونکہ ان کا مسیح جو دجال ہے اس کا خروج ہو چکا ہوگا، جو دنیا بھر میں عظیم فتنے برپا کر رہا ہوگا، جو تباہی پھیلانے کی آخری بلندی پر ہوگا۔ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور خراسان کا وہ لشکر جو حضرت امام مہدی کی خلافت قائم کریں گے اور لگاتار حضرت امام مہدی کے لشکر کا حصہ بنے ہوں گے، وہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد یہودیوں سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لد کے مقام پر قتل کیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اہل روم اماک اور دابق کے مقام تک نہ پہنچ جائیں۔ پھر ان سے لڑنے کے لیے اس وقت بہترین لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے آدمی جو قید کیے گئے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں، ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے، اور اب 1/3 مسلمان جو میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوں گے، جن کی توبہ اللہ رب العزت کبھی قبول نہیں کرے گا۔ 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل شہیدوں میں اپنا نام درج کروائیں گے، اور باقی کے 1/3 مسلمان فتح حاصل کریں گے، جن کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں جیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ تبھی شیطان ان کے بیچ میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح یعنی دجال تمہارے گھروں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر فوراً وہاں سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی میں نکل آئے گا۔ وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے میں مشغول ہوں گے کہ تبھی نماز کی اقامت ہو جائے گی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو مقام لد میں قتل کریں گے اور پھر وہ اپنے نیزے پر اس کا خون دکھائیں گے۔